السلام علیکم. ہم نے کمیونیٹورکس کا جو ٹاپک شروع کیا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے بیسک پرنسپلس کیے تھے ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن کے. پھر ان رولز کو ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن کے رولز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ڈفرینٹ پرابلمس کو سالو کیا. اپنی پرابلمس کو ہم نے کیٹیگرائز کر دیا تھا انٹو سیمپلس کے سیمپلس کو ہم نے اسٹڈی کیا, کے پرموٹیشنز میں اسٹڈی کیا اور کے کمبینیشنز کو اسٹڈی کیا اور پھر کے سلیکشنز کو اسٹڈی کیا. یہ کیٹیگریز ہم نے بنائی تھی when we are considering two different aspects. ہم نے اس چیز کو نوٹ کرنا تھا کہ whether the repetition is allowed or not, اور دوسری ہماری کنسیڈریشن یہ تھی کہ آرڈر جو ہے that is important or not. اور ان دو کنسیڈریشن کو بیس بناتے ہوئے ہم نے 4 کیٹیگریز بنائی تھی اور آرڈینری ہمارے جو بیسک رولز ہیں ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن کے, ان کی مدد سے ہم نے پھر ان کے فارمولے ڈرائیو کیے اور ہم نے نمبر آف پرابلمس کو سالو کیا. پھر اس کے بعد ان سب کمبینیشنز اور پرموٹیشنز کی کچھ ویریشنز کو بھی ہم نے کنسیڈر کیا. آج ہم جو 2 ٹاپک کریں گے ان میں سے سب سے پہلے تو ہم نے کرنا ہے ٹری ڈائیگرام کے ذریعے ہم کس طریقے سے کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں, اس چیز کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. اور دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل کون سا ہے. کاؤنٹنگ کا ایک بڑا سمپل طریقہ جو ہے وہ ٹری ڈائیگرام کا طریقہ ہے جیسے کہ ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں. اٹ ہیز سم ایڈوانٹیجز ایز کمپیئر ٹو دا ادر میتھڈز وی ہیو اسٹڈیڈ. اس کی ایک بڑی ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ آپ کو بہتر طور پہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ اس کو ان اے وے یو آر انیومریٹنگ یور چوائسیز, آپ اچھی طریقے سے اس کو انیومریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ پرابلم کو نسبتاً بہتر طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ آر وی سالونگ دا پرابلم. اور دوسری اس کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بعض صورتوں میں ہمارے جو پہلے والے میتھڈز ہیں وہ اتنے ایفیشینٹلی ہمیں آنسر پرووائڈ نہیں کرتے. بعض اوقات نمبر آف کیسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کو 1 by 1 ریزالو کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے یوزنگ دا پریویس میتھڈس. ایسی صورتوں میں ٹری ڈائیگرام کا میتھڈ جو ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے. ٹری ڈائیگرام کے میتھڈ سے ہم ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن کے رولز جو ہیں ان کو بھی نسبتاً بہتر طور پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اب ٹری کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے. ٹری کا جیسے ہمارے پاس فزیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ نیچرل میں ہمارے پاس ٹری کا ایک کنسیپٹ ہے, ایک روٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی برانچز ہوتی ہیں اینڈ دین دیر آر لیوز. اسی کنسیپٹ کو ہم بناتے ہیں. ٹری ڈائیگرام جب ہم بنائیں گے تو جس طرح روٹس جو ہیں وہ عام طور پہ جب ہم کو پتا ہے کہ نیچرل میں جب ٹری ہوتی ہے تو روٹ نیچے ہوتا ہے, پھر اس کے بعد برانچز آتی ہیں اور اس کے بعد لیوز آتے ہیں. جب ہم ڈائیگرام بنائیں گے تو ہم اسٹرکٹلی اس رول کو فالو نہیں کریں گے. یہ ہمارے لیے عام طور پہ کنوینئنٹ یہ ہوتا ہے کہ روٹ کو ہم لیفٹ پہ رکھیں, پھر اس کے بعد برانچز کو رائٹ پہ بنائیں اور پھر ہم لیوز کی طرف موو کریں. اور یہ ٹری ڈائیگرام کو کس طرح بنانا ہے ہم ایگزامپل کے ذریعے اس کو السٹریٹ کریں گے. تو سب سے پہلے اس کی جو ٹرمینالوجی جو ہے اس کو ہم فیملیئرائز کرنا چاہیں گے کہ ٹری میں ہم روٹ کو کس کو کہیں گے اور برانچز کو کس کو کہیں گے اور لیوز کن کو کہیں گے. A tree diagram is a useful tool to list all the logical possibilities of a sequence of events where each event can occur in a finite number of ways. A tree consists of a root, a number of branches leaving the root, and possibly additional branches leaving the endpoints of other branches. To use trees in counting problems, we use a branch to represent each possible choice. The possible outcomes are represented by the leaves, which are endpoints of branches. A tree is normally constructed from left to right. اور ڈائیگرام میں دیکھ لیں کہ لیفٹ پہ ہم نے روٹ بنایا ہوا ہے, پھر ہمارے پاس 2 برانچز آ رہی ہے کورسپونڈنگ ٹو 2 چوائسیز. پھر اوپر والی جو برانچ ہے اس میں آگے پھر 2 اور چوائسیز ہمارے پاس ہیں. تو اس طرح اوپر والی برانچ میں پھر اور 2 برانچز ہمارے پاس بن رہی ہیں اور آخر میں ہمارے پاس اس کے لیوز آ جاتے ہیں.
جہاں سے فردر کوئی اور برانچ آگے نہیں نکلتی. نیچے والی برانچ میں یہاں پہ صرف ایک ہی پاسبلٹی اویلیبل ہے, تو اس کے کورسپونڈنگ ایک ہی برانچ ہے, اور آخر میں ہمارے پاس لیو آ جاتا ہے. اوکے, اب ہم ٹری ڈرائیگرام کی اپلیکیشنز کرتے ہیں ڈفرنٹ ایگزامپلس, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹری ڈرائیگرام کی مدد سے ہم کاؤنٹنگ پرابلم کو کریں گے. تو پہلی پرابلم جو ہم لے رہے ہیں دیٹس ویری سمپل. ہم نے پرموٹیشن معلوم کرنی ہے, پرموٹیشن آف اے سیٹ آف 3 ایلیمنٹس. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کاؤنٹنگ میں. ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 3 ایلیمنٹس ہوں تو اس کی جو نمبر آف پرموٹیشنز بنتی ہیں دیٹ از 3 فیکٹوریل. ہم پرموٹیشن کا ٹاپک جو آلریڈی کر چکے ہیں, تو یہ اگرچہ ہمیں اس ویلیو کا آلریڈی پتا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹری ڈرائیگرام کی مدد سے ہم اس ویلیو کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں. The given example is find the permutations of set containing 3 elements A, B and C. The number of permutations of 3 elements is, اس کو ہم P33 سے ڈینوٹ کرتے ہیں, اور اس کو ہم پہلے بھی معلوم کر چکے ہیں کہ this is equal to 3 factorial over 3 minus 3 factorial which is equal to 3 factorial over 0 factorial and this is equal to 6. اچھا, اب یہ تو ہم نے فارمولے کے ذریعے معلوم کر لیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹری ڈرائیگرام کے ذریعے ہم اس ویلیو پہ کیسے پہنچتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے ٹری ڈرائیگرام کو شروع کرنا ہے لیفٹ سے. تو لیفٹ پہ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے اے, بی اور سی میں سے 3 ایلیمنٹس ہم نے چوز کرنے ہیں 1 by 1. ہمارے پاس 3 اسٹیپس ہوں گے. پہلے اسٹیپ میں ہم پہلا ایلیمنٹ چوز کریں گے, دوسرے اسٹیپ میں ہم دوسرا ایلیمنٹ چوز کریں گے, اور پھر تیسرے اسٹیپ میں ہم تیسرا ایلیمنٹ چوز کریں گے. ہم چونکہ پرموٹیشنز میں انٹرسٹڈ ہیں, اس میں ریپیٹیشن الاؤڈ نہیں ہوگی. اگر ہم ایک ایلیمنٹ کو, سیٹ کے ایک ایلیمنٹ کو ہم چوز کر لیتے ہیں تو اس کو پھر دوبارہ چوز نہیں کیا جا سکتا. تو اب ٹری کی کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں. ٹری آپ کو اسکرین پہ سامنے نظر آ رہی ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے پہلا ایلیمنٹ چوز کرنا ہے. تو پہلے ایلیمنٹ کے لیے وی ہیو 3 چوائسز. ہم اے, بی اور سی ان تینوں میں سے کسی ایک کو چوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس 3 برانچز آ گئی ہیں. دیر آر 3 possibilities and 3 branches indicate those 3 possibilities. We can have A, B or C as our first element. اب اگر ہم A کو چوز کر لیتے ہیں تو اب اگلے ایلیمنٹ کے لیے we cannot choose A again. اس کا مطلب ہے کہ A سے ہمارے پاس we have 2 branches now. A کو چوز کرنے کے بعد ہم B کو چوز کر سکتے ہیں یا پھر C کو چوز کر سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم B کو چوز کر لیتے ہیں as first element, then B cannot be chosen as second element. تو B والی برانچ میں بھی ہمارے پاس 2 ہی پاسبلٹیز آگے نظر آ رہی ہیں. either we can choose A after B or we can choose C after B. اسی طرح ہماری جو تیسری پاسبلٹی ہے C, if we choose C as first element, then C cannot be chosen as second element. Therefore we have 2 possibilities, either A or B can be chosen as second element. تو اس طرح اب تک ہمارے پاس 2 ایلیمنٹس کو ہم نے چوز کرنے کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ ایکسپلور کر لی ہیں. اب ہمارے پاس جو 6 ہمارے پاس یہ پاسبلٹیز ہیں, ان کو اب اس کے بعد ہم نے اب آخری ایلیمنٹ ہم نے چوز کرنا ہوگا. 2 ایلیمنٹس کو چوز کرنے کے بعد وی ناؤ وانٹ ٹو فائنڈ چوز اے تھرڈ ایلیمنٹ. اب سب سے اوپر والی جو برانچ ہے اس میں دیکھیں کہ اوپر والی برانچ میں پہلے ہم نے اے کو چوز کیا ہے, دین وی چوز بی. اس کا مطلب ہے کہ اے اور بی دونوں میں سے کسی کو چوز نہیں کیا جا سکتا, اینڈ وی مسٹ چوز سی ایز تھرڈ ایلیمنٹ. تو اس طرح اے بی سی ہمارے پاس ایک پرموٹیشن آ گئی ہے. اس کے بعد اگلی برانچ میں وی ہیو چوزن اے ایز فرسٹ ایلیمنٹ, سی ایز سیکنڈ ایلیمنٹ, اینڈ دیئر فور وی مسٹ چوز بی ایز تھرڈ ایلیمنٹ, اینڈ دیئر فور وی گیٹ اے سی بی ایز اے پرموٹیشن. اسی طرح باقی برانچز بھی آپ ایکسپلور کر لیں تو ہمارے پاس جو 6 پاسبلٹیز آتی ہیں دے آر لسٹڈ ان فرنٹ آف یو. اے بی سی ہماری پہلی پاسبلٹی ہے, اے سی بی دوسری, پھر بی اے سی, دین بی سی اے بی اینڈ فائنلی سی بی اے. تو ٹری کی مدد سے ہم نے اپنی پرموٹیشنز کو کاؤنٹ کر لیا ہے, اور دے کنفارم ٹو اوور ارلیئر ریزلٹ. یہ ان کی تعداد بھی 6 کے برابر ہے, دیٹ از دے آر 3 فیکٹوریل. اوکے, ناؤ وی ٹیک another example to illustrate this procedure of tree diagram. اس ایگزامپل میں ہم کارٹیزین پروڈکٹ معلوم کریں گے, کارٹیزین پروڈکٹ آف 3 سیٹس. ہم 3 سیٹس لیں گے اے, بی اینڈ سی, اور ان کا ہم نے کارٹیزین پروڈکٹ معلوم کرنا ہوگا. اے ہیز 2 ایلیمنٹس, بی ہیز 3 ایلیمنٹس,
and C has 2 elements. تو اس طرح ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس آئیں گے ان دا کارٹیزین پروڈکٹ اٹ ول بی 2 into 3 into 2 دیٹ از 12. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 12 ایلیمنٹس جو ہیں یہ ہم ٹری ڈائیگرام کے ذریعے کیسے معلوم کر سکتے ہیں. تو اٹس اے ویری سمپل ایکسرسائز. آپ ویسے بھی اس کو معلوم کر سکتے ہیں وداؤٹ دا ہیلپ آف ٹری ڈائیگرام, لیکن اس ایگزامپل کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹری ڈائیگرام کے سے فیملیئر ہو جائیں سو دیٹ وی کین ڈو ریلیٹیولی مور کمپلیکیٹڈ پرابلمس یوزنگ ٹری ڈائیگرام. So let's see the problem now. Find the product set A cross B cross C, where set A has 2 elements 1 and 2, B has 3 elements A, B and C, and the set C has 2 elements 3 and 4. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے کارٹیزین پروڈکٹ میں ایلیمنٹس کتنے ہوں گے and what will be those elements. جس کی ہم ٹری ڈائیگرام بناتے ہیں. سب سے پہلے روٹ ہم لیفٹ سے شروع کریں گے ایز یوزول, اور اب سب سے پہلے ہم نے اے کے ایلیمنٹس کو چوز کرنا ہے. اے بیکاز اے ہیز 2 ایلیمنٹس دیر آر 2 چوائسز. تو روٹ سے ہمارے پاس دیر آر 2 برانچز کمنگ آؤٹ آف روٹ, اور یہ دونوں پاسبلٹیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. یا تو ہم اے میں سے 1 کو چوز کر سکتے ہیں یا 2 کو چوز کر سکتے ہیں. ایک ایلیمنٹ کو چوز کرنے کے بعد ہم نے بی کے ایلیمنٹس کو چوز کرنا ہے. بی ہیز 3 ایلیمنٹس اے, بی اینڈ سی. اس کا مطلب ہے کہ اے میں اگر ہم 1 کو چوز کرتے ہیں کورسپونڈنگ ٹو دیٹ 1 وی ہیو 3 پاسبلٹیز اے, بی اینڈ سی ایز ایلیمنٹس آف دا سیٹ بی. اور اگر ہم 2 کو چوز کرتے ہیں دین اگین وی ہیو 3 پاسبلٹیز اے, بی اور سی ایز اے سیکنڈ ایلیمنٹ وچ ول بی این ایلیمنٹ آف دا سیٹ بی. پھر جب ہم بی سیٹ کا ایلیمنٹ چوز کر لیتے ہیں دین وی نیڈ ٹو چوز این ایلیمنٹ فرام دا سیٹ سی, اینڈ سیٹ سی ہیز 2 ایلیمنٹس 3 اینڈ 4. جس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس بی کے ہر چوائس کے لیے وی ہیو 2 چوائسز فار این ایلیمنٹ آف سی 3 اینڈ 4. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ اے کے کورسپونڈنگ بھی ہمارے پاس 2 برانچز آ رہی ہیں اور بی کے بھی اور سی کے بھی. اس طرح یہ جو ہماری ساری برانچز ہیں یہ ہمارے ایکچوئل چوائسیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو آخری میں ہمارے پاس جو لیوز آ رہے ہیں وہ اگر ہم برانچ کے روٹ کو فالو کریں تو وہ انڈیکیٹ کریں گے کہ کس ایلیمنٹ کو کورسپونڈ کرتا ہے. مثلا سب سے اوپر والا 3 جو ہے 3 سے پہلے اے آ رہا ہے اور اے سے پہلے 1 ہے, تو اس کا مطلب ہے اٹ کورسپونڈس ٹو دا ٹریپل 1A3. اور اس کے بعد اگلا لیو جو ہے اٹ ہیز 4 ایز اٹس ویلیو, اور اس کو بیک ٹریس کریں, بیک ٹریک کریں تو 4 سے پہلے اے ہے اور اے سے پہلے 1 ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دس لیو کورسپونڈس ٹو دا ٹریپل 1A4. اور اسی طرح باقی بھی آپ سارے کے سارے ٹرپلز جو ہیں ان کی ویلیو کو لکھ سکتے ہیں, اور ان کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ ویلیو جو ہے 12 کے برابر ہی آئے گی. اوکے, اب ایک اور ہم ایگزامپل دیتے ہیں. گریجولی وی ول میک اور ایگزامپلز مور انٹرسٹنگ فار یو. تو اب اس ایگزامپل میں ہم نے سمپلی کارٹیزین پروڈکٹ نہیں معلوم کرنی, بلکہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کس برانچ میں ہر سٹیج کے اوپر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہر برانچ کے اوپر آگے ہمارے پاس کتنی پاسبلٹیز ہیں. پرابلم از ویری سمپل. ہمارے پاس پرابلم کی نوعیت یہ ہے کہ دیر آر 2 ٹیمز پلئنگ, بیسٹ آف 3 ہم نے وہ کھیل رہی ہیں. تو جو ٹیم پہلے 2 میچ جیت جاتی ہے دیٹ ٹیم از دا ونر. مثلا اگر پہلا میچ ہے وہ بھی اے ٹیم جیت جاتی ہے اور دوسرا بھی میچ اے ٹیم جیت جاتی ہے, تو دین دیر از نو نیڈ ٹو پلے دا تھرڈ میچ. اسی طرح اگر پہلا میچ بی ٹیم جیت جاتی ہے اور دوسرا بھی بی ٹیم جیت جاتی ہے دین دیر از نو نیڈ ٹو پلے دا تھرڈ میچ. تو اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی برانچز کو ہم نے انکلوڈ کرنا ہے اور کون سی برانچز کو کنسیڈر کرنا ضروری نہیں ہوگا یہاں پہ. تو ہم نے اس پرابلم کو دیکھتے ہیں. ٹیمز اے اینڈ بی پلے ان اے ٹورنامنٹ. The team that first wins 2 games wins the tournament. Find the number of possible ways in which the tournament can be won. اچھا, اس میں بھی ہم ٹری ڈائیگرام بناتے ہیں. سب سے پہلے میچ میں ہمارے پاس 2 پاسبلٹیز ہیں, either ٹیم A can win اور ٹیم B can win. تو ہمارے پاس ان دونوں پاسبلٹیز کو کورسپونڈنگ 2 برانچز آ گئی ہیں. اب ان دونوں برانچز کو ہم نے فردر ایکسپلور کرنا ہے.
اگر اے ٹیم دوسرا پہلا میچ جیت چکی ہے تو دین وی نیڈ ٹو پلے دا سیکنڈ میچ, اور اس میں بھی یا تو اے ٹیم جیت جائے گی یا بی ٹیم جیتے گی, اور اس طرح ہمارے پاس 2 برانچز آ جاتی ہیں. اسی طرح اگر بی ٹیم پہلا میچ جیت چکی ہے دین اگین وی ہیو 2 possibilities, either team A wins the second match or the team B wins the second match. اچھا, اب ٹاپ والی برانچ میں ہمارے پاس ٹیم اے نے پہلا میچ بھی جیت لیا ہے اور دوسرا میچ بھی جیت لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم اے ہیز ون دا ٹورنامنٹ. اب تھرڈ میچ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ٹیم اے نے پہلا میچ جیتا ہے اور ٹیم بی نے دوسرا میچ جیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے تھرڈ میچ فار میکنگ اے ڈیسیژن. تو اس برانچ کو ہم صرف ایکسپلور کریں گے, اے کو فردر ہم نے ایکسپینڈ نہیں کرنا, اس کو فردر ایکسپلور نہیں کرنا. اسی طرح اگر ٹیم بی پہلا میچ جیت جاتی ہے اور دوسرا بھی جیت جاتی ہے تو ٹورنامنٹ از فینشڈ, the team B has won the tournament. لیکن اگر ٹیم بی پہلا میچ جیتتی ہے اور دین ٹیم اے wins the second match, then that branch needs to be explored. We need to have a third match to make a decision. تو ان دونوں پاسبلٹیز کو ہم فردر ایکسپلور کرتے ہیں. پہلے ہم ایکسپلور کرتے ہیں when team A wins the first match and team B wins the second match. پھر ہمارے پاس تیسرے میچ کے لیے then again we have 2 possibilities, either team A or team B wins the third match. اور اسی طرح if team B wins the first match and team A wins the second match, then there's a possibility that team A can win the third match and there's a possibility then that team B wins the third match. اب ہمارے پاس جو ٹورنامنٹ کے ہمارے پاس پاسبل ریزلٹس ہیں وہ یہ ہمارے پاس آگے ہیں کہ یا تو پہلے دونوں میچ ٹیم اے جیت جاتی ہے, ایک پاسبلٹی ہمارے پاس یہ ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ٹیم اے ونز دا فرسٹ میچ, ٹیم بی ونز دا سیکنڈ میچ اینڈ ٹیم اے ونز دا تھرڈ میچ. پھر تھرڈ پاسبلٹی ہے ٹیم اے ونز دا فرسٹ, ٹیم بی ونز دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ میچ, اور پاسبلٹی ہے ٹیم بی ونز دا فرسٹ بٹ ٹیم اے ونز دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ میچز. اور فائنلی ہمارے پاس پاسبلٹی ہے کہ ٹیم بی جو ہے وہ اسٹیٹ 2 ونز لیتی ہے, اور یہ ہمارے پاس ساری کی ساری پاسبلٹیز ہیں اینڈ وی ہیو سالو دا پرابلم. لیٹس ڈو دا نیکسٹ ایکسرسائز. ہم جتنی بھی اب پرابلمس کریں گے آپ نوٹ کریں گے کہ پچھلے میتھڈ سے بھی یہ ساری کی ساری پرابلمس کی جا سکتی ہیں. ہمارے پاس کاؤنٹنگ پرابلم میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ what is to be counted. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کاؤنٹنگ پرابلم میں کہ آپ پرابلم کو صحیح طریقے سے اس کو سمجھ لیں کہ پرابلم کی نیچر کیا ہے, what is asked to be counted. اور جب آپ کو یہ پتا چل جائے تو پھر اگلا سٹیپ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایفیشینٹ میتھڈ معلوم کرنا ہے اس کو سالو کرنے کا. اب سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس دے کین بی مور دین 1 میتھڈس. جتنے ہم نے پرابلمز ابھی کی ہیں دے کین پرابلی بی سالوڈ بائی ادر میتھڈز ایز ویل, مے بی مور ایفیشینٹلی. یہ ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وچ میتھڈ از بیٹر فار دیٹ پرٹیکولر پرابلم. اچھا, اب جو میں پرابلم کرنے لگا ہوں اٹ کین بی سالوڈ وداؤٹ یوزنگ دا ٹری ڈائیگرام, لیکن اگر آپ اس کو دوسرے میتھڈ کے ساتھ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے اٹس بٹ مور کمپلیکیٹڈ. لیکن ٹری ڈائیگرام کے ذریعے یہ جو ہم کوشچن کرنے لگے ہیں اٹ بیکمز ویری ویری ایزی ٹو سالو. یہ بالکل اس کا آئیڈیا جو ہے بڑا سمپل ہو جاتا ہے, اس کے سولوشن کا آئیڈیا. The exercise is how many bit strings of length 4 do not have 2 consecutive ones. اس پرابلم کے سولوشن کو بھی آپ پچھلی پرابلم کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کمپیئر کر سکیں گے. پچھلی پرابلم میں ہم نے ساری کی ساری برانچز کو کمپلیٹلی ایکسپلور نہیں کیا تھا. جب ہمارے پاس 2 1 اے مل جاتے تھے یا 2 بی مل جاتے تھے تو ہم اپنی پرابلم کو وہاں پہ ہم فردر اس ٹری کو ہم ایکسپلور نہیں کرتے تھے, برانچ کو ہم کلوز کر دیتے تھے. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے ایک 4 بٹ کا اسٹرنگ بنانا ہے. تو پہلی بٹ کے طور پہ وی ہیو 2 possibilities 0 and 1. دوسری بٹ کے طور پہ بھی ہمارے پاس 2 possibilities ہوں گی 0 and 1. اسی طرح تیسری بٹ کے لیے بھی وی ہیو 3 possibilities and fourth bit also has 2 possibilities. لیکن کسی بھی اسٹیج کے اوپر اگر ہمارے پاس 2 consecutive 1 آئیں گے تو اس پاسبلٹی کو ہم نے ایکسپلور نہیں کرنا ہوگا, ہم نے اس برانچ کی طرف نہیں جانا which leads to 2 consecutive ones. اور باقی ساری کی ساری برانچز کو ہم ایکسپلور کرتے چلے جائیں گے. اینڈ وی آر انٹرسٹڈ ان فائنڈنگ اونلی دوز 4 bit strings which do not have
2 consecutive ones. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹری ڈائیگرام کے ذریعے کیسے سالو کرتے ہیں. اچھا, تو پہلی بٹ میں اس میں آپ نوٹ کریں کہ ہم روٹ کو لیفٹ سے شروع کرتے ہوئے پہلی بٹ کے لیے there are 2 possibilities 0 and 1. پھر when we have chosen the first bit, اب فرسٹ بٹ میں اگر 0 آ جاتا ہے تو دونوں برانچز کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں. we can have 0 and 1. لیکن اگر پہلی بٹ میں 1 آ جاتا ہے تو پھر ہم نے اگلی بٹ میں 1 کو ایکسپٹ نہیں کرنا. دیٹ ول لیڈ ٹو 2 consecutive ones. اس بٹ اسٹرنگ کو ہم نے اپنی کاؤنٹ میں انکلوڈ نہیں کرنا which has 2 consecutive ones. تو 1 سے جو برانچ 0 کی طرف لیڈ کرتی ہے اس کو تو ہم انکلوڈ کر لیں گے, لیکن وہ برانچ جو 1 سے 1 کی طرف جاتی ہے دیٹ ول بی ایکسکلوڈیڈ, وہ ہمارے کاؤنٹ میں شامل نہیں ہوگی. تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ اگر پہلی بٹ کے طور پہ اگر ہم نے 0 کو انکلوڈ کیا ہے, 0 کو لیا ہے, دین وی ہیو 2 possibilities 0 and 1. لیکن اگر پہلی بٹ کے طور پہ ہم نے 1 کو لیا ہے دین وی آر ایکسپلورنگ اونلی 1 possibility that the second bit has a 0 in it. اچھا, اب اسی طرح دوسری بٹ میں بھی اگر 1 آ گیا تو وہاں سے جو برانچ ہم ایکسپلور کریں گے وہ صرف 0 والی برانچ ہوگی, 1 والی برانچ کو ہم نے ایکسپلور نہیں کرنا. تو دوسری بٹ میں اگر 0 آ جاتا ہے تو وی ہیو 2 branches which is the case at the top of the branch. اپنی ٹری کے ٹاپ میں دیکھیں کہ اگر سیکنڈ بٹ 0 ہے تو وی ہیو 2 branches for the third bit. لیکن اگر سیکنڈ بٹ 1 ہے دین وی ہیو اونلی 1 branch for the third bit. تو اس طرح ہمارے پاس تھرڈ بٹ کو ہم چوز کر لیں گے. تھرڈ بٹ میں ہمارے پاس اب جہاں بھی 1 آ رہا ہے وہاں سے ہم نے صرف ایک برانچ آگے لے کے جانی ہے, اور جہاں 0 آ رہا ہے وی ول ہیو 2 branches. تو اسی طریقے سے ہم پورے کے پورے ٹری کو ایکسپلور کر لیتے ہیں. تو ہمارے پاس جتنے بھی بٹ اسٹرنگز آ رہے ہیں none of them has 2 consecutive ones. تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ پہلی اسٹرنگ میں 4 zeros ہیں, پھر دوسری اسٹرنگ میں پہلے 3 0 then a 1, پھر تیسری اسٹرنگ میں we have 2 zeros, third bit is 1 and last bit is 0. تو کل آپ اس طریقے سے باقی سارے بٹ اسٹرنگز دیکھ لیں, none of them has 2 consecutive ones, اور یہ ٹوٹل بٹ اسٹرنگز ہیں 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are 8 4-bit strings which do not have 2 consecutive ones. Okay, let's see the next problem. اس میں بھی بیسک آئیڈیاز وہی ہوں گے, وہی کنسیپٹس ہوں گے. ہم نے ٹری بناتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ کس برانچ کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے اور کس برانچ کی کس پاسبلٹی کو ہم نے انویلڈ کنسیڈر کرتے ہوئے ایکسپلور نہیں کرنا. The next problem is 3 officers, a president, a treasurer, and a secretary are to be chosen from among 4 possible A, B, C, and D. Suppose that A cannot be president and either C or D must be secretary. How many ways can the officers be chosen? یہ ہمارا کوشچن ہے. اچھا, کنڈیشن کو نوٹ کر لیں کہ ٹری ڈائیگرام بناتے ہوئے ہم نے اس کنڈیشن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اے کینٹ بی پریزیڈنٹ, اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ سیکٹری کے لیے صرف 2 possibilities ہیں, سی اور ڈی. تو یہ 4 جو دے آر 4 people, اے بی سی اینڈ ڈی, ان کو نام ہم نے دیے ہوئے اے بی سی اینڈ ڈی. تو ان کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ واٹ آر دا پاسبلٹیز فار دا کمیٹی. تو سب سے پہلے ہم نے لیٹس سے وی چوز پریزیڈنٹ. تو 4 میں سے 3 ویلڈ ہمارے پاس پریزیڈنٹ کے لیے آپشنز ہیں. اے کینٹ بی پریزیڈنٹ, تو اس کے لیے اے کو ہم نے انکلوڈ نہیں کیا ہوا اپنی آپشنز کے اندر. Therefore we have 3 branches for the president. B can be president, C can be president, or D can be president. اچھا, اگر ہم B کو president چوز کر لیتے ہیں تو اب ہمارے پاس either we have A as treasurer or we can have C as treasurer. ظاہر ہے کہ B cannot have both posts. ایک آدمی کے پاس صرف ایک پوسٹ ہی رہنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ either A can be treasurer or C can be treasurer or D can be treasurer. یہ ہمارے پاس 3 possibilities آ جاتی ہیں. If B is president
then either A is traitor or C is traitor or D is traitor. Agar A traitor hai, then we can have C or D as secretary. Agar C traitor hai, then D must be secretary, کیونکہ ہمارے پاس کنڈیشن یہ تھی کہ سی اور ڈی میں سے ہم نے ایک کو سیکٹری کے طور پہ چوز کرنا ہے. سو اے کی ناٹ بی سیکٹری ادھر. اچھا, اگر ہم ڈی کو ٹریئر کے طور پہ چوز کر چکے ہیں تو اب ہمیں سیکٹری کے لیے لازمی طور پہ سی کو ہی چوز کرنا پڑے گا. اس طرح باقی بھی پاسبلٹیز کو ایکسپلور کریں کہ اگر ہم نے سی کو پریزیڈنٹ کے طور پہ چوز کر لیا ہوا ہے اور اے کو ٹریئر کے طور پہ چوز کر لیا ہوا ہے, دین ڈی مسٹ بی سیکریٹری and B will not hold any post. اور اگر ہم نے C کو پریزیڈنٹ کے لیے چوز کر لیا ہوا ہے اور B کو ٹریئر کے لیے چوز کر لیا ہوا ہے, then D must be the secretary. And finally, if we have chosen D as president and A as traitor, then C must be secretary. And if we have chosen D as president and B as traitor, then again C must be the secretary. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 8 پاسبلٹیز آتی ہیں ہماری اس پرٹیکولر کمیٹی کے لیے, اور یہ ساری کی ساری جو ہمارے پاس پاسبلٹیز ہیں ان کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. بی از پریزیڈنٹ پہلی ہماری پاسبلٹی ہے, بی از پریزیڈنٹ, اے از ٹریئر اینڈ سی از سیکریٹری, اور باقی ساری کی ساری 8 پاسبلٹیز کو اسی طریقے سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ہوپ فلی یو ہیو انڈرسٹوڈ دا آئیڈیا آف ٹری ڈائیگرام اینڈ یو نو ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ اے ٹری ڈائیگرام, and you will be able to practice it at your own as well. اب ہم اپنا اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل. اٹس اے ویری یوزفل رول, اٹس ویری سمپل رول. ٹری ڈائیگرام کی طرح آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے, اور اس رول کو ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ٹچ کیا تھا جب ہم سیٹ تھیوری کر رہے تھے. ہم نے وین ڈائیگرام میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا, اور اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اب کریں گے. یہ رول جو ہے اٹس ویری ہیلپ فل. بعض کا ڈیٹا ہمیں اس طریقے سے پرووائڈ کیا گیا ہوتا ہے کہ ہمیں سیٹس کی یونین اور انٹرسیکشن کے بارے میں پتا ہوتا ہے. ہمارے پاس ڈیٹا اس طریقے سے بتایا گیا ہوتا ہے اور ہمیں پرٹیننٹ انفارمیشن جو ہے اس ڈیٹا میں سے کلیکٹ کرنی ہوتی ہے. اس صورت میں یہ رول ہمارے بہت کام آتا ہے. سو لیٹس سی وٹ از دا انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل. If A and B are disjoint finite sets, then number of elements in the set A union B, and A union B کا مطلب ہے number of elements in the set A union B. Number of elements in the set A union B is equal to the sum of number of elements in the set A and the number of elements in the set B. یہ اس صورت میں ہوگا اگر A اور B دونوں disjoint set ہوں, if they don't have any common element. Otherwise, if they are not disjoint, then we cannot use this rule. تو ہمارا سیکنڈ رول جو ہے ہم اپلائی کریں گے. تو ان جنرل ہمارے پاس جو رول آتا ہے وہ سیکنڈ رول ہے فار اینی ٹو فائنائٹ سیٹس A and B. Number of elements in A union B is equal to number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of elements in A in section B. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیں, یہ رول کی کوئی ایگزامپل کے ذریعے پہلے میں illustrate کر دیتا ہوں اور پھر اس کو فارملی ثابت کریں گے یوزنگ وین ڈائیگرام. اگر ہمارے پاس کوئی سیٹ ہے A which has 10 elements, اور ایک اور سیٹ ہمارے پاس B ہے which say let's say has 8 elements. A میں 10 ایلیمنٹس ہیں اور B میں 8 ایلیمنٹ ہیں, اور لیٹس سے کہ 4 ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ A اور B میں کامن ہے. تو اس صورت میں A یونین B میں کتنے ایلیمنٹس ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں 10+8 والا رول ہم یوز نہیں کر سکتے. یونین میں 10+8 ایلیمنٹ 18 ایلیمنٹس نہیں ہوں گے. ہم یہ کریں گے کہ A کے ایلیمنٹس کو B کے ایلیمنٹس میں ایڈ کریں گے. تو ہم یہ نوٹ کرنا ہے کہ جو انٹرسیکشن ہے دیٹ از بینگ ایڈڈ ٹوائس, اور سیٹ میں ایک ایلیمنٹ ایک دفعہ سے زیادہ نہیں آتا, 2 دفعہ نہیں آتا. تو ہم چونکہ کامن ایلیمنٹس کو 2 دفعہ ایڈ کر رہے ہوں گے تو ان کو ایک دفعہ ہمیں مائنس کرنا پڑے گا. تو ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس ہو جائیں گے 10+8 -4. ان کا A اور B کا انٹرسیکشن 4 کے برابر ہے. سو دا نمبر آف ایلیمنٹس ان A یونین B ول بی 10+8 -4, دیٹ از 14. آپ اس کا پروف دیکھتے ہیں یوزنگ وین ڈائیگرام.
اچھا اس میں نوٹ کریں کہ اے اور بی کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے یوزنگ وین ڈائیگرام اور انٹرسیکشن کو علیحدہ ہم نے کیا ہوا ہے. تو اسی پوائنٹ کو یہاں پہ بھی ایمفسائز ہم کر رہے ہیں کہ جب ہم اس کا یونین لیں گے اے یونین بی کا, انٹرسیکشن والا پارٹ 2 دفعہ اس میں شامل ہو جائے گا. اگر ہم نمبر آف ایلیمنٹس کو ویسے ایڈ کر لیتے ہیں, اے اور بی کے ایلیمنٹس کو ہم اگر ویسے ایڈ کر دیتے ہیں تو جو انٹرسیکشن میں جو ایلیمنٹس آ رہے ہوں گے وہ اے میں بھی شامل ہیں اور بی میں بھی شامل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دے آر بینگ ایڈڈ ٹوائس, اور ان کو صرف ایک ہی دفعہ ایڈ ہونا چاہیے. تو 2 دفعہ ہم ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ مائنس کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو 2 دفعہ انکلوڈ کیا اور ایک دفعہ ہم نے ایکسکلوڈ کر لیا. تو اس طرح یہ بن گیا ہمارا انکلوژن ایکسکلوژن رول. اچھا ایک ایگزامپل کے طور پہ لیٹس سی کہ اف دیر آر 15 گرل اسٹوڈنٹس ان اے کلاس اینڈ 25 بوائز ان اے کلاس, ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس ان دا کلاس. ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا ہیں, 2 سیٹ ہیں ہمارے پاس, ایک ہے سیٹ آف گرل اسٹوڈنٹس اور ایک ہے بوائز کا. 25 ایک سیٹ میں اور 15 ایک میں ہے. اب یہ دونوں سیٹس چونکہ ڈس جوائنٹ سیٹس ہیں تو ہم نے یونین کا جب ہم یونین نمبر آف ایلیمنٹس معلوم کرنا چاہیں گے یونین میں تو وہ سمپلی ایڈ ہو جائیں گے. یعنی ہم نے جو 2 ابھی رول ہم نے اسٹڈی کیے ہیں ان میں سے پہلا رول اپلائی ہوگا. تو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ول بی نمبر آف گرل اسٹوڈنٹس پلس نمبر آف بوائے اسٹوڈنٹس وچ از اکول ٹو 15 پلس 25 دیٹ از 40. اچھا اگلی جو ہم پرابلم کرنے لگے ہیں, دس پرابلم کین بی سالوڈ ویری کنوینئنٹلی یوزنگ انکلوژن ایکسکلوژن رول. آپ پچھلے میتھڈز میں سے کسی کو اپلائی نہیں کر پائیں گے, اینڈ دس از دا اونلی میتھڈ ٹو سالو دس پرابلم اینڈ یو کین سالو اٹ ویری ویری کنوینئنٹلی. پرابلم اس طرح ہے, among 200 people 150 either swim or jog or both. If 85 swim and 60 swim and jog, how many jog? اچھا اس پرابلم میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ یونیورسل سیٹ کنٹینز 200 پیپل, اور ان میں سے 150 لوگ ایسے ہیں جو کہ جاگنگ کرتے ہیں یا سوئمنگ کرتے ہیں یا دونوں کرتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ 50 لوگ ایسے ہوں گے جو کہ نہ تو جاگنگ کرتے ہیں نہ ہی سوئمنگ کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں سوئمنگ کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی بتائی گئی ہے. اینڈ فائنلی اس طرح کی ہمیں انفارمیشن دینے کے بعد پوچھا گیا ہے کہ ہاؤ مینی پیپل ڈو دا جاگنگ. ہم نے معلوم کرنا ہے. تو لوگ جاگنگ کرتے ہیں, دے پاسبلی آلسو ڈو دا سوئمنگ. پہلے ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہاؤ مینی پیپل آر ڈو دا جاگنگ. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کیسے ہم سالو کرنا ہے. اپنے یونیورسل سیٹ کو ہم یو سے ڈینوٹ کرتے ہیں ایز یوزل. لیٹ یو بی دا سیٹ آف پیپل کنسیڈرڈ. Suppose S is a set of people who swim and J is a set of people who jog. Then the information given is NU is equal to 200. Total number of people which we are considering is 200. جس کا مطلب ہے یونیورسل سیٹ میں ہمارے پاس 200 people. And then we are given the information that the people who either swim and jog is equal to 150. تو اس کو ہم سیٹ تھیوریٹک نوٹیشن میں لکھ سکتے ہیں NSUJ is equal to 150. پھر ہمیں بتایا گیا کہ there are 85 people who swim. It means that we can write NS equal to 85. And finally there are 60 people who swim as well as jog. Therefore NS intersection J is equal to 60. اور جو انفارمیشن ہم سے پوچھی گئی ہے وہ ہے کہ how many people jog. That is we are required to find what is NJ. That's a very simple application of inclusion-exclusion principle. NSUJ is equal to NS plus NJ minus NS intersection J. اب ان یہ ساری ویلیوز NS union J اور باقی ساری ویلیوز جن کا ہمیں پہلے سے پتا ہے we substitute that اور NJ کو ہم لیفٹ پہ لے جاتے ہیں. Then we get NJ equal to 150 minus 85 plus 60 and this simplifies to 125. It means that there are 125 people who jog and that is the answer. Okay, next exercise is rather general. ہم نے اس میں کوئی پرٹیکولر سیٹ اے اور بی نہیں لینے, ہم نے ایک جنرل ریزلٹ ثابت کرنا ہے. ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں what is the number of elements in a set A minus B. اگر ہمارے پاس 2 سیٹس ہوں A اور B تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ n minus B میں کتنے ایلیمنٹس ہوں گے. تو یہ آئیڈیا از ویری سمپل. آپ نے سمپلی یہ کرنا ہوگا کہ اے میں سے وہ ایلیمنٹس نکال دیں جو کہ بی کے ایلیمنٹس ہیں.
یعنی اے میں سے وہ ایلیمنٹس مائنس کر دیں جو اے اور بی دونوں میں موجود ہیں, دین یو ول گیٹ دا نمبر. سو این اے مائنس بی از اکول ٹو این اے مائنس این اے انٹرسیکشن بی. اور اس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ وین ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں. ایکسرسائز یہ ہے, سپوز اے اینڈ بی آر فائنائٹ سیٹس, شو دیٹ این اے مائنس بی از اکول ٹو این اے مائنس این اے انٹرسیکشن بی. اور وین ڈائیگرام کے ذریعے ہم نے سیٹ اے اور بی کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے, اے انٹرسیکشن بی کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے سیپریٹلی, اور اے مائنس بی کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. تو اے مائنس بی کے لیے ہم نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ اے انٹرسیکشن بی والا پارٹ ہم نکال دیں گے, تو وی ول گیٹ اے مائنس بی. تو اس طرح نمبر آف ایلیمنٹس ان اے مائنس بی از اکول ٹو این اے مائنس نمبر آف ایلیمنٹس ان اے انٹرسیکشن بی. اچھا, ایک ریمارک کے طور پہ ہم نے یہ نوٹ کرتے ہیں, اگر ہمیں سیٹ اے کے ایلیمنٹس کا پتہ ہو اور یونیورسل سیٹ کے ایلیمنٹس کا پتہ ہو, تو ہم اے کے کمپلیمنٹ کے ایلیمنٹس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں. تو اگر اے کے کمپلیمنٹس کے ایلیمنٹس ہو جائیں گے نمبر آف ایلیمنٹس ان دا یونیورسل سیٹ مائنس نمبر آف ایلیمنٹس ان دا سیٹ اے. اٹ فالوز دیٹ این اے ڈیش از اکول ٹو این یو مائنس این اے. اس رول کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں, وہی انکلوژن ایکسکلوژن والا پرنسپل اس کی مدد سے, اور جو ہم نے ابھی ریزلٹ کیا اس کی مدد سے ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں. سو این اے ڈیش از اکول ٹو این یو مائنس این اے. اچھا, ابھی ہم نے جو چھوٹے چھوٹے چند رولز ڈسکس کیے ہیں, ان کی اپلیکیشن کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں. لیٹ اے اینڈ بی بی سب سیٹ آف اے یونیورسل سیٹ یو with number of elements in A equal to 10, number of elements in B equal to 15, number of elements in A complement is equal to 12, number of elements in A intersection B equal to 8, and we want to find what is the number of elements in A union B dash. Okay. اچھا, اب اس کے کوشچن کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی ہم وین ڈائیگرام بنا لیتے ہیں. ہم سیٹ اے اور بی بناتے ہیں, اور اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ اے یونین بی ڈیش کیا ہے. پہلے تو اے آپ نوٹ کر لیں, وٹ از اے, پھر بی ڈیش کیا ہوگا, ایلیمنٹس آف دا یونیورسل سیٹ وچ آر ناٹ ان بی. اب ان دونوں سیٹس کا اگر ہم یونین لیں گے تو ویل گیٹ اے یونین بی ڈیش. اور یہ ایلیمنٹ جو ہے اس سیٹ کو اور بھی ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یو میں سے اگر بی مائنس اے کے ایلیمنٹس کو نکال دیا جائے تو وی گیٹ دا سیم سیٹ. اب اس کو نوٹ کریں کلیئرلی وین ڈائیگرام میں کہ اگر یو میں وٹ از بی مائنس اے, بی مائنس اے ہے بی کے وہ ایلیمنٹس وچ ڈو ناٹ ہیو اینی ایلیمنٹ آف اے. تو یو میں سے یونیورسل سیٹ میں سے اگر ہم بی مائنس اے کو نکال دیتے ہیں دین وی گیٹ اے یونین بی ڈیش. تو اس طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے اے یونین بی ڈیش از اکول یونیورسل سیٹ مائنس بی مائنس اے. اچھا, اب ہم نے ایکچولی معلوم کرنا ہے نمبر آف ایلیمنٹس ان اے یونین بی ڈیش. This is now equal to number of elements in U minus B minus A. اور ابھی جو ہم نے رول اسٹیٹ کیا تھا اور پروف کیا تھا اس کو یوز کرتے ہوئے دس ویلیو از اکول ٹو این یو مائنس این بی مائنس اے. اب اے کے ایلیمنٹس کا ہمیں گیون ہے اور اے ڈیش کے ایلیمنٹس کا بھی گیون ہے, تو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ یونیورسل سیٹ از دا یونین آف اے اینڈ اے ڈیش, where A and A dash are disjoint sets. Therefore, number of elements in the universal set U is equal to number of elements in the set A plus number of elements in the set A dash, which are given to be 10 and 12 respectively. So we have number of elements in the universal set equal to 22. Also, number of elements in B minus A is equal to number of elements in B minus number of elements in A intersection B. یہ ہمیں ویلیوز ہی پتہ ہیں کہ نمبر آف ایلیمنٹس ان بی آر گیون ٹو بی 15 اینڈ نمبر آف ایلیمنٹس ان اے انٹرسیکشن آر گیون ٹو بی 8. therefore we have number of elements in B minus A equal to 7. اب یہ ساری کی ساری ویلیوز جو ہیں اپنی ایکویشن 1 میں سبسٹیوٹ کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا نمبر آف ایلیمنٹس ان A یونین B ڈیش which is equal to number of elements in the universal set minus number of elements in B minus A equal to 22 minus 7 that is 15. اور یہ ہمارا آنسر ہو گیا. اچھا, اگلی بھی ایک دو ایکسرسائزز جو ہیں دے آر فیئرلی سمپل اینڈ آئی ول جسٹ گو تھرو دیم رادر کوئکلی. میرا خیال ہے یو ول ناٹ فائنڈ اینی ڈیفیکلٹی ان انڈرسٹینڈنگ دیز ایکسرسائزز.
Let A and B be subset of U with NU equal to 100, NA equal to 50, NB equal to 60, and NA union B complement equal to 20. And we are asked to find NA intersection B. Now A union B complement is equal to universal set minus A union B. اسی طرح ہم کمپلیمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. Therefore, number of elements in A union B complement is equal to number of elements in the universal set minus number of elements in A union B. اب ہمیں number of elements in A union B complement is given which is equal to 20. ہم یہ سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اور یونیورسل سیٹ میں 100 ایلیمنٹس ہیں. We also substitute that value and therefore we get n A union B equal to 100 minus 20 which is equal to 80. Now using inclusion-exclusion principle, NA union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B. اب NA and B کی ویلیوز کو سبسٹیوٹ کریں اور NA union B کی ویلیو کو سبسٹیوٹ کریں. Then we have 80 equal to 50 plus 60 minus NA intersection B. This gives NA intersection B equal to 50 plus 60 minus 80 which is 30. اوکے اگلی ایکسرسائز میں بھی اسی طرح ہمیں کچھ اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن اویلیبل ہے اور اس انفارمیشن کی مدد سے ہم نے فردر ریزلٹس کو معلوم کرنا ہے. سپوز 18 پیپل ریڈ انگلش نیوز پیپر. اس سیٹ کو ہم ای سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں. دا سیٹ آف پیپل ہو ریڈ انگلش نیوز پیپر کو ہم ای سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں. 18 پیپل ریڈ انگلش نیوز پیپر اور اردو نیوز پیپر, اور وہ لوگ جو کہ اردو نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں اس سیٹ کو ہم یو سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں. اور بوتھ given 5 people read only English newspaper and 7 read both, find the number R of people who read only Urdu newspaper. okay? تو ہمارے پاس ای کون سا سیٹ ہے؟ وہ لوگ جو کہ انگلش نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں. they possibly also read Urdu newspaper. یو وہ سیٹ ہے جو کہ اردو نیوز پیپر پڑھتے ہیں. دے پاسبلی آلسو ریڈ انگلش نیوز پیپر. وی آر گیون دیٹ این ای یونین یو از اکول ٹو 18. دیز آر دا پیپل ہو ریڈ انگلش نیوز پیپر اور اردو نیوز پیپر اور بوتھ, اور ان کی ویلو ہمیں شروع میں بتائی گئی ہے. دس از اکول ٹو 18. وی آلسو نو دا نمبر آف پیپل ہو ریڈ اونلی انگلش ناٹ اردو, تو ان کی ویلو 5 کے برابر ہے. That is, we are given that NE minus U is equal to 5. And we are given that the number of people who read both English and Urdu newspapers is equal to 7. اور جو ہمیں انفارمیشن معلوم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ صرف اردو نیوز پیپر پڑھتے ہیں, انگلش نیوز پیپر نہیں پڑھتے. اس نمبر کو ہم R کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں. سو R is equal to NU minus E, اور اس ویلیو کو ہم نے معلوم کرنا ہے. اچھا اب یہ نوٹ کریں کہ E یونین یو, ہم نے اس کی وین ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے اس سیٹ کو ای یونین یو کو ہم 3 پارٹس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں, 3 ڈس جوائنٹ سب سیٹس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کے 3 ڈس جوائنٹ سب سیٹس بنتے ہیں ای مائنس یو, ای انٹرسیکشن یو اور یو مائنس ای. تو اس طرح ای یونین یو کو ہم لکھ سکتے ہیں ای مائنس یو یونین ای انٹرسیکشن یو یونین یو مائنس ای. اب انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل کو یوز کرتے ہوئے این ای یونین یو از اکول ٹو این ای مائنس یو پلس این ای انٹرسیکشن یو پلس این یو مائنس ای. چونکہ سارے کے سارے ڈس جوائنٹ سیٹس ہیں تو ہم نے کچھ مائنس نہیں کرنا پڑے گا. اب سمپلی ویلیوز کو آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا. جو ویلیوز ہمیں پتہ ہیں دے آر 18 فار این ای یونین یو, اور اسی طرح باقی ویلیوز کو سبسٹیوٹ کریں تو ہمارے پاس آر کی ویلیو آ جاتی ہے 6, which is the required number of people who read only Urdu newspapers. اچھا اب اپنی اگلی ایکسرسائز میں ہم کچھ کھانے پینے کی باتیں کریں گے, and I'm sure you will like that exercise as well. 50 people are interviewed about their food preferences. 20 of them like Chinese food, 32 like fast food, and 12 like neither Chinese nor fast food. How many like Chinese but not fast food? ہم نے وہی پرنسپلس کو یوز کرتے ہوئے یہ انفارمیشن جو ہے ہم نے ڈیڈیوس کرنی ہے فرام دا گیون انفارمیشن.
Let U denote the set of people interviewed and C and F denote the set of people who like Chinese food and fast food respectively. We are given that NU is equal to 50, NC is equal to 20, and F equal to 32, and NC union F dash is equal to 12. And we need to find what is the value of C intersection F dash and C intersection F dash, which is same as NC minus F. Since NC union F dash is equal to NU minus NC union F, کسی سیٹ کا کمپلیمنٹ لینا ہو تو ہمیں یونیورسل سیٹ میں سے مائنس کرنا پڑتا ہے. therefore we get this equation NC union F dash is equal to NU minus NC union F. اب ویلیوز کو سبسٹیوٹ کر دیں. 12 آ گیا NC union F dash کے لیے, اور number of people who have been interviewed is 50. We put 50 there and we get NC union F equal to 50 minus 12, that is 38. Next, NC union F is equal to NC minus F plus NF. یہاں پہ بھی given values کو ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. NC union F کو ابھی ہم نے ایویلویٹ کیا, this is equal to 38, اور NF کی ویلیو ہمیں given ہے which is 32. یہ ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ریکوائرڈ ویلیو آ جاتی ہے NC minus F which is equal to 38 minus 32, that is 6. This is the number of people who like Chinese food but do not like fast food. اچھا, آج کے لیکچر میں ہم نے بڑے انٹرسٹنگ کچھ پرابلمس کیے ہیں. ہم نے ٹری ڈائیگرام کو اسٹڈی کیا تھا. پہلے ہم نے دیکھا کہ کیسے ٹری ڈائیگرام کو یوز کیا جا سکتا ہے فار کاؤنٹنگ پرابلمس. پھر ہم نے انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل کو ڈسکرائب کیا. اٹس اے ویری سمپل پرنسپل بٹ اٹ پرووائڈز اے ویری یوزفل ٹول فار سرٹن کاؤنٹنگ پرابلمس. اگلا لیکچر جو ہمارا ہوگا یہ بھی انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل سے شروع ہوگا, بٹ دس ٹائم اٹ ول ہیو مور دین 2 سیٹس. ہم نے ابھی انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل کو 2 سیٹس کے لیے لیا تھا. اب اگلے نیکسٹ لیکچر میں ہم 2 سے زیادہ سیٹس کے لیے انکلوژن اور ایکسکلوژن پرنسپل کو ڈسکرائب کریں گے. اور پھر اس کے بعد دین ول ہیو ون مور ٹاپک وچ از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک, وی کال اٹ پجن ہول پرنسپل, اور اس کو کرنے اگلے ٹاپک میں ہم کریں گے. تو آئی لک فارورڈ ٹو سیئنگ یو ان دا نیکسٹ لیکچر, اینڈ آئی سے گڈ بائے ٹو یو فار ناؤ.